وہ شراز اور سفیان کے ہمراہ اس جانور جہاں ماہر گیا تھا۔ انہوں نے وہاں کھڑے ہو کر چاروں طرف نظر دوڑائی تو ایک جگہ پر ماہر کو چند کرد پتلیوں کے ساتھ سیلفی لیتے دیکھا۔ وہ رہا۔ شراز نے اشارہ کیا تو وہ تینوں اس کے پاس آئے۔ کتنے بڑے شوہے ہو تم! میں نے مذاق کیا تھا مگر تم نئی نویلی محبوبہ کی طرح روٹھ کر یہاں آ گئے۔ منشا نے اس کے پاس آ کر کہا، ہر وقت میری انسلٹ کرتی ہو اور تم کون سا میرا کوئی مذاق برداشت کرتی ہو جو میں کروں؟ ابھی آتے ہوئے میں نے مذاق میں ہی تم سے پیسے لینے چاہے تھے مگر تم نے جوتا اتار لیا۔ ماہی نے سنجیدگی سے کہا، اوکے میری غلطی ہے نا، تو سوری، اب چلو وہاں وہ لوگ ویٹ کر ہیں، میں نہیں جاؤں گا۔ تمہیں شاید پتہ نہیں، جہاں میری عزت نہ ہو وہاں میں نہیں جاتا۔ اوہ، پھر تو تمہیں گھر بھی نہیں جانا چاہیے کیونکہ میں نے تو آج تک گھر میں بھی تمہاری عزت ہوتے نہیں دیکھی۔ منشا نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہا، تو مجھے منانے کے لیے پیچھے آئی ہوں یا مزید ذلیل کرنے کے لیے؟ ماہی نے دانت کچکچائے۔ اوکے اوکے ناؤ آئی ایم سنجیدہ، چلو ہم تمہیں لینے آئے ہیں، پلیز ہمارے ساتھ چل کر ہماری آج کی اس رونق کو دوبالا کر دو۔ منشا نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا، تم میرا مذاق اڑا رہی ہو نا؟ ماہی نے اس کو ہنسی روکتا دیکھا پوچھا، او کمان اب چلو بھی، اتنے نہرے کیوں دکھا رہے ہو؟ بیلو سے اتنی منتیں کون کرواتا ہے؟ منشا نے اس کو ترس سے مست نہ ہوتا دیکھ کر تانگ کر کہا۔ اس کی بہن والی بات پر ان تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ میری تو کوئی بہن ہی نہیں، تم جانتی تو ہو اللہ نے دی ہی نہیں۔ ماہی نے بے نیازی سے کہا، تم اداس مت ہو، میں ہوں نا۔ منشا نے معصومیت کی حدود کو چھوتے ہوئے کہا۔ ماہر نے فوراً کانوں پر ہاتھ رکھا، توبہ کرو لڑکی، تم جیسی بہن دائیں نہیں چاہیے مجھے تو معصوم سی بولی بالی سے بہن کی خواہش تھی، اللہ نے انتہائی منہ پھٹ اور ہاتھ چھٹ دے دی۔ ماہر نے ایک ہی پل میں سارے حساب چکتے کرنے چاہے۔ شراز بھائی، اسے کہیں نہ چلے ہم میلہ دیکھنے آئے ہیں، اس کے ڈرامے تو گھر جا کر بھی دیکھ لیں گے۔ منشا نے اکتا کر کہا، شراز بھائی نہ چاہیے، اس کا باپ لے آؤ۔ میں نہیں جاؤں گا۔ ماہر اس کو مناتا دیکھ کر چوڑا ہو رہا تھا۔ دکے ٹھڈو کے بھوت پیار سے کہاں مانتے ہیں؟ سفیان، تم اپنی جوتی اتار کر دو، یہاں بہت مٹی ہے، میرا پاؤں گندا ہو جائے گا۔ منشا نے سفیان کے سامنے ہاتھ پھیلایا تو وہ جوتا اتارنے کو جھکا۔ اس کی ضرورت نہیں، میں چل تو رہا ہوں۔ ماہر جڑ سے سیدھا ہوا اور ان کے آگے چلنے لگا۔ راستے وہ ایک جگہ رک کر دہی بڑے کھانے لگے تو حیدر بھی ان کو ڈھونڈتا ہوا آن پہنچا۔ صلح ہو گئی؟ حیدر منشا کے پیچھے کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ ہاں، اس نے مجھے ہاتھ پیر جوڑ کر منایا ہے، ماہر نے فخر سے کالر جاڑتے ہوئے کہا، جیسے منانے والی کو میں جانتا نہیں ہوں۔ حیدر نے مسکراتے ہوئے منشا کو دیکھ کر کہا، سنو ہم شیئر کر لیتے ہیں۔ حیدر نے اس کے ہاتھ سے چمچ پکڑا تو منشا نے آنکھیں اور منہ کھول کر اسے دیکھا۔ کس سوشی میں بس ایسے ہی؟ حیدر کندھے اچکاتے ہوئے چمچ بڑھ کر منہ میں ڈالتے ہوئے بولا، میری بات سنو، تم کوئی میری بچپن کی سہیلی نہیں ہو جس کے ساتھ میں لاڈیاں کروں گی۔ واپس کرو، خبردار جو دوبارہ ایسی کوئی حرکت کی تو۔ منشا نے اس کے ہاتھ سے چمچ لیتے ہوئے پلیٹ کرسی پر رکھی اور گلاس سے پانی لے کر چمچ دھونے لگی۔ میں نے سنا ہے شیئر کرنے سے محبت بڑھتی ہے۔ حیدر نے شراز کو خود کو گھوٹے پا کر اس کی طرف جھک کر سرگوشی کی۔ ہاں تو یہاں پر اتنے لوگ ہیں، جاؤ ایک ایک چمچ سب کا جھوٹا کھاؤ، محبتیں پھیل جائیں گی۔ ویسے بھی معاشرے کو اجتماعی محبتوں کی بہت ضرورت ہے۔ منشا نے اس کو دوبارہ چمچ کی طرف ہاتھ بڑھاتا دیکھ کر اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارا، تمیز سے بہن ہے ہماری۔ شہراز نے اس کو باز نہ آتا دیکھ کر سختی سے کہا، اگر تمہاری بہن ہے تو اس لحاظ سے میری کزن ہوئی، اب کزن میں اتنا مذاق تو چلتا ہی رہتا ہے۔ شٹ اپ! شراز نے اسے غصے سے گھورا تو وہ یہ سوچ کر خاموش ہو گئے کہ سامنے دلاور یا اسفا نہیں جو اس کی الٹی سیدھی باتیں سن کر چپ ہو جائیں گے۔ وہ پانچوں گھومتے پھرتے تقریباً 1 گھنٹے بعد اسفا اور دلاور کے پاس پہنچے تھے۔ ان سب کو اکٹھا آتا دیکھ کر اسفا بے ساختہ مسکرایا تھا، لے آئے اسے، مجھے تو لگا تھا ہمیں جانا پڑے گا۔ ہاں جی، اس کا مقلبہ آ گیا ہے، منشا نے چادر سیٹ کرتے ہوئے کہا، تم مجھے پھر سے بے عزت کرنے کے لیے لے کر آئی ہو نا؟ اس کو دوبارہ اپنی ٹون میں آتا دیکھا ماہر نے منہ بنایا، بار بار عزت کا شور ڈال کر تم خود ہی مجھے اکساتے ہو۔ منشا نے ہنستے ہوئے کہا، تم کر ہی تھی نا کہ تم نے موت کا کنواں دیکھنا ہے۔
تم کہہ رہی تھی نا کہ تم نے موت کا کنواں دیکھا ہے، تو آؤ چلتے ہیں، میں نے ٹکٹیں لے لی ہیں۔ سفیان نے ان کو پھر سے شروع ہوتا دے کر کہا۔ اس نے وہاں کیا دیکھنا ہے، مردوں کا راشوں کا کوئی ضرورت نہیں سے ساتھ لے جانے کی۔ حیدر نے سفیان کو گورا۔ مرشا نے گردن ٹیڑھی کر کے اسے دیکھا۔ کچھ نہیں ہوتا، ہم لوگ ساتھ ہیں۔ شیراز نے کہا، میں کہا نہ یہ نہیں جائے گی، ویسے بھی کافی دیر سے آئے ہوئے ہیں، اس کو جو شاپنگ کرنی ہے کر لے اور واپس چلتے ہیں۔ حیدر نے حتمی لہجے میں کہا۔ اس سے پہلے شیراز کچھ کہتا، منشا اس کو بازو سے پکڑ کر پیچھے کرتے ہوئے حیدر کے سامنے آئی۔ ٹھکانے پر ہو یا کھسک بسکے ہو، میں اپنے بھیا کے ساتھ آئی ہوں، ان کو اعتراض نہیں ہے، تو تم کس حق سے حکم چلا رہی ہو؟ میں چاہے جہاں جم تم ہوتے کون ہے اس طرح روکنے ٹوکنے والے؟ منشا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کو ثابت نگل جاتی۔ تمہیں زیادہ مسئلہ ہو رہا ہے تو رکو تم، میں اپنے بھیا کے ساتھ چلی جاتی ہوں۔ منشا نے اس کی بات کاٹتے ہوئے دلاور کا ہاتھ پکڑا اور اسے لیے چال دی۔ بلکہ کنسفر نے حیدر کو گھورتے ہوئے موبائل نکال کر دلاور کو میسج کر کے اسے سمجھا بجھا کر واپس لانے کو کہا۔ دلاور اسے لے کر موت کے کنویں پر پہنچا تو وہاں پر لوگوں کا رش دیکھا۔ وہ رک کے کیا ہوا، رک کیوں گئی؟ دلاور نے اسے اپنے پیچھے نہ آتا پا کر مڑ کر دیکھا۔ بہت رش ہے، مجھے نہیں دیکھنا، آئیے ہم کہیں اور چلتے ہیں، وہ واپس مڑتے ہوئے بولی، اور سامنے سے آدھے آسمان لوگوں کے ٹولے کے پاس سے گزرتے ہوئے چوڑیوں کے اسٹال پر جا کر چوڑیاں دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ شیراز نے پوچھا۔ میری بہن اتنی بھی بیوقوف نہیں ہے جتنا لوگوں نے سمجھ رکھا ہے، رش دیکھ کر خود ہی منع کر دیا۔ دلاور نے حیدر کو جتاتی نظروں سے دیکھا۔ ویسے منو نے میرے دل میں ٹھنڈک ڈال دی ہے۔ دلاور نے حیدر کے کان میں سرگوشی کی تو منہ بنا کر رہ گیا۔ آپ لوگ جا کر دیکھ لیں، تب تک میں یہاں سے کچھ شاپنگ کر لیتی ہوں۔ ان سب کو اپنے پیچھے آتا دیکھا اس نے کہا، تو وہ لوگ چلے گئے۔ سب کے حیدر ٹہلتا ہوا اس کے پاس آ کر ہوا، بھیا مجھے ان دونوں کلرز کی 2 درجن چوڑیاں دے دے۔ منشا نے بلیک کلر اور سرخ کلر کی چوڑیوں کی طرف اشارہ کیا۔ پہنانی ہے؟ دکاندار نے پوچھا۔ نہیں جی، آپ بس اتار کر دے، پہن میں خود بھی لوں گی۔ منشا نے سہتے سے کہا تو وہ ہلچل ہوتا اسٹینڈ سے چوڑیاں اتارنے لگا۔ اس کے تیور دیکھتے ہوئے حیدر ہنسا تھا۔ دونوں ہاتھوں میں پہننے کے بعد اس نے بازو سامنے کرتے ہوئے زور زور سے ہلائے تو چوڑیوں کی کھنک سے شور ہوا تھا۔ اپنی چوڑیوں سے کہہ دو یوں نہ کھنکا کرے، میرا یہ پاگل دل ایسے ہی دھڑک اٹھتا ہے۔ حیدر نے اس کی طرف جھک کر شیر کو توڑا موڑا، اور میرا بھی یہ نازک ہاتھ ایسے ہی اٹھ جاتا ہے۔ منشا نے اس کو تھپڑ دکھاتے ہوئے دانت پیسے۔ اگر تمہارا میرا گال چھونے کا دل کر ہے تو تھپڑ مارنے کا بہانہ مت کرو، ایسے ہی چھو لو، میں مائر نہیں کروں گا۔ حیدر نے برا منائے بغیر مسکراتے ہوئے کہا۔ تو مارے غصے کے منشا کا چہرہ سرخ ہوا۔ جسٹ شٹ اپ، اپنی یہ بیہودہ بکواس اپنے پاس ہی رکھو، تم ہمیشہ ایسے ہی تو کرتی ہو، میرے سچے جذبات کو توڑ موڑ کر پاؤں تلے روند دیتی ہو، لیکن یقین کرو پیچھے ہٹنے والوں میں سے میں بھی نہیں، اس نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ تو منشا نے اسے دیکھا، وہ ہونٹوں پر مسکراہٹ لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے کی چمک اور آنکھوں کی جھلکتی محبت دیکھ کر ٹھٹکی تھی۔ اس نے بے اختیار نظریں جھکائیں، جسے دیکھتے ہوئے حیدر کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ تب تم جاؤ، مجھے کچھ چیزیں لینی ہیں۔ منشا شیشے میں رکھی چیزوں کی طرف متوجہ ہوتے اپنے لہجے کی لڑکھڑاہٹ پر قابو پاتے بولی، میں یہیں ٹھیک ہوں، تم لے لو جو لینا ہے۔ حیدر نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ وہ سر ہلاتی مختلف چیزیں لینے لگی، ساری چیزیں پیک کروا کر کلائی سے پیسے نکالنے لگی، تو حیدر نے منع کر دیا کہ وہ خود دے گا۔ وہاں تو وہ خاموش ہے، مگر بعد میں اس نے پیسے اسے دیے۔ جب اس نے کہا کہ وہ دے چکا ہے تو اس نے یہ کہہ کر اس کی ہتھیلی پر پیسے رکھے کہ وہ پرائے لوگوں، خاص طور پر پرائے مردوں سے گفٹ نہیں لیتی۔ اس کے صاف جواب پر اس نے خاموشی سے پیسے رکھ لیے۔ کچھ دیر بعد اسے منشا کا جمکا یاد آیا تو اس نے اس کے کانوں میں نظر دوڑائی، تو ایک کان خالی تھا جبکہ دوسرا بھی گرنے کے قریب تھا، بس تھوڑا سا اٹکا ہوا تھا۔ تمہارا جمکا گر جائے گا، اسے ادھر ادھر دیکھتی منشا سے کہا، تو اس نے ہاتھ میں پکڑے شاہ پر اسے پکڑاتے ہوئے موبائل سکنے سے نیچے کیا۔ جب دوسرا سیٹ کرنے لگی تو خالی کان دیکھ اس کا دماغ بک سے اٹھا، پال میں اس کی رنگت سفید پڑی تھی۔ دوسرا جھمکا، اس نے بڑبڑاتے ہوئے چادر پر ہاتھ مارتے ہوئے جاڑی مگر وہاں ہوتا تو ملتا، کیا ہوا، تم پریشان کیوں ہو گئی خیریت؟ حیدر نے انجان بنتے ہوئے بھرپور ہمدردی سے پوچھا۔ میرا جھمکا کیا ہوا؟ جھمکے کو نہیں، یہ شاید کہیں کھو گیا ہے، اس نے چادر اتار کر دوبارہ سے جاڑی، یہی ہوگا، کہاں جائے گا، تم پریشان مت ہو اور لے لینا، آرٹیفیشل نہیں تھا، گولڈ کا تھا۔ وہ اپنا کلاچ دیکھتے ہوئے ہنسی ہوئی۔ وہ حیدر نے
जेब टटोलते हुए झुमके की मौजूदगी को चेक किया। चलो तुम परेशान मत हो और बनवा लेना। हैदर शायद उसे वापस करने का इरादा मौकूफ कर चुका था। वो मेरा नहीं था, वो सरदार आंटी का था। मैंने उन्हें मना भी किया था कि मुझसे खोजेगा, मगर वो नहीं मानी। इतना है भी था, कम से कम भी 2 तोले का था। मैं कहाँ से उन्हें वापस करूँगी? उन्हें बड़ाई आवाज़ में कहते हुए एक बार फिर से चादर झाड़ी। उसके इतना परेशान होने की वजह अब उसे समझ आई थी। उसकी आंखों में जमा होते आंसू देख उसने खुद को मलामत की। वो लोग वापस आए तो उसको आंसू साफ कर देकर ठटके, क्या हुआ, क्यों रो रही है? तुमने कुछ कहा? इसफा ने हैदर को घूरा। मन्नो, रो क्यों रही हो? दलावन उसे अपने साथ लगाते हुए प्यार से पूछा। भैया, मेरा एक झुमका कहीं गिर गया है। मनशा के रोने में तेजी आ गई थी। उन दोनों ने बैक वक्त हैदर को देखा। इसमें रोने की क्या बात है? आसमान ने नहीं चाहता था कि झुमका गोल्ड का है और मुसरत आंटी ने दिया था। मुसरत मुसरत आंटी का था। उसने सू करते हुए बताया। तो फिर बेटा क्या हुआ? चीज़ थी गुम हो गई। दफ़ा करो। आसमान ने उसकी बात सुनकर तसल्ली दी। मैंने उनसे कहा भी था कि मुझे ना दे। अब कहाँ से ढूंढूंगी? दलावर के सीने से लगी मनशा ने उसकी बात पर ध्यान दिए बगैर कहा। हम लोग सुबह से पता नहीं कहाँ कहाँ गए हैं। अब कैसे ढूंढूंगी? रहने दो, मामा कुछ नहीं कहेंगी। तुम परेशान मत हो। शराज ने उसके सर पर हाथ रखा। कैसे परेशान ना हो? उन्होंने कितने प्यार से दिया था। क्या सोचेंगे मेरे बारे में? उन्हें तो लगेगा ना कि मैंने जानबूझकर नहीं दिया। वो सीधी होती हुई बोली। उसको यूं रोता देखा अब तो हैदर को भी अफसोस होने लगा था, मगर यूं सबके सामने दे नहीं सकता था कि शराज से लोग तो एक तरफ खुद मंशा का कोई भरोसा नहीं था कि वो अपना गुस्सा निकालते हुए पब्लिक प्लेस भी भूल जाती। अभी वो सोच रहा था कि कैसे वापस करके उसे कंधे पर दबाव महसूस हुआ। उसने चौंक कर देखा तो उसमें उसके कंधे पर हाथ रख के खड़ा था। कैसे भी करके इसको वापस करो। तुम्हारे पास है सिर्फ 2 मिनट है। इसके बाद मैं इन सब के सामने तुम्हारी जेब से बरामद करके मंशा के हाथ में रखूंगा। असमा ने उसका कंधा दबाते हुए धीमे से कहा। चलो शाबाश, बहुत हो गया। असमा ने उसे कुछ शोपान में मुबतला देकर उसको आंखें दिखा। अरे हाँ, मैंने पीछे एक जगह पर तुम्हारे पैरों के पास एक झुमका गिरा देखा तो था। हैदर ने अचानक कहा। तो मंशा जड़ से उसके पास है। कहाँ देखा था? शायद झूले के पास। हाँ, मुझे लगता है वहीं देखा था। वो सोचने की एक्टिंग करते हुए बोला। आओ मेरे साथ देखकर आते हैं, हो सकता है मिल जाए। हैदर उसका हाथ पकड़ कर खींचते हुए तरफ ले जाने लगा। हम भी साथ चलते हैं। सुफियान और माहिर उनके पीछे जाते हुए बोले तो उसने असमत को देखा। रहने दो, ये पास ही तो जाना है, आ जाते हैं ये लोग। अजमा ने हैदर की नज़रों का मफहूम समझते हुए सर झटकते हुए कहा। उसे लेकर एक साइड वाले के झूले की तरफ। तुम देखो, मैं याद करता हूँ कि किस जगह खड़ी थी तुम। हैदर ने उसको मसरूफ़ करना चाहा। तुम भी देखो ना, मुझे नहीं लगता कि मिलेगा। काफ़ी देर हो गई है, किसी को मिल गया होगा। उसने उसको खड़ा पाकर कहा। वो चूजे में हाथ डालकर झुमका निकालने लगा था। उसको पलट कर अपनी तरफ देखता पाकर बौखला गया। हाँ, मैं भी देखता हूँ। उसने सर हिलाया। क्या बात है पुत्र, कुछ गुम हो गया? पास खड़े एक बुजुर्ग ने उन दोनों की बातें सुनते हुए पूछा। जी, मेरा झुमका गिरा यहाँ आपने कहीं देखा है? मनशा ने बताने के साथ साथ पूछा तो उनके नफे में सहलाने पर मायूस होती दोबारा ढूंढने लगी। हैदर ने भी ज़मीन पर नजरें दौड़ाते हुए उसको ढूंढने में मसरूफ जाहिर करना चाहा। उसकी अपनी तरफ पूछते देखकर उसने जल्दी से जेब से निकाल कर ज़मीन पर रखा और थोड़ी सी मट्टी डालकर जाड़ा और उठाकर उसके सामने किया। ये तो नहीं है? हैदर ने कहा तो वो उठकर उसकी तरफ आई। उसके हाथ में देखा, बेसाहता मुस्कुराई और जल्दी से पकड़कर मुट्ठी में दबाकर आंखें बंद करते उसने गहरी सांस हार्ज की। अल्लाह पाक, बहुत बहुत शुक्र है मेरी इज्जत रखने के लिए। उन्हें आंखें खोलकर आसमान की तरफ देखते हुए कहा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। दूसरे कान का झुमका उतार कर हाथ में पकड़ कर चहकते हुए बोली। फिर सो के उन्हें सर को खम देते हुए अपना हक समझ कर वसूला। सामने नजर पड़ी तो वही बुजुर्ग होंठों पर मुस्कुराहट लिए उसे देख रहे थे। उनके देखने से साफ लग रहा था वो उसकी हरकत को देख चुके हैं। उनसे नजरें हटाकर मनशा को देखने लगा जो दोनों झुमकों को अपनी आंखों के सामने किए बेयकीनी से देख रही थी। तेरी क्या लगती है? उन बुजुर्ग ने हैदर से पूछा। वो जो मुस्कुराते हुए उसके चेहरे पर फैलने वाली खुशी को देख रहा था उनके सवाल पर हैरान होता हुआ बोला। मेरी कज़न है। एक पुराने ज़माने के रांझे के बारे में सुना था। उसने हीर के पीछे तहत हज़ारा छोड़ दिया। उसके लिए जंगल बेले में रुल गया और एक आज रांझा दिखा जिसने हीर ही रोल कर रख दी। उन बुजुर्ग ने मुस्कुरा कर कहा। वो कसियानी से मुस्कुराहट से बालों में हाथ फेंक कर है क्या खुश तो हो?
اس کی پوچھ سے تھپتھپاتے وہ اپنے ساتھ آئے 8-9 سال کے بچے کی انگلی پکڑ کر اس طرف چل دیے۔ بس اب مجھے مزید نہیں رہنا یہاں، میں بھیا سے کہتی ہوں مجھے گھر جانا ہے۔ وہ مضبوطی سے مٹھی میں دبائے اس کے آگے چلتی ہوئی بولی۔ کچھ ہی دیر میں وہ واپس ان تک پہنچ چکے تھے۔ اس نے جاتے ہی جھمکے دلاور کو تھما کے وہ جیب میں ڈالے اور واپس جانے کا شور ڈال دیا۔ اسما نے چودھری قادر اسرار بخش کو فون کر کے آنے کو کہا تو 5 منٹ بعد ہی وہ گاڑیوں کے پاس آ کے اچانک سے واپسی کا پروگرام بن گیا۔ اور یہ روئی ہے کیا؟ چودھری قادر نے منشا کو ایک نظر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کے جھمکے گم ہوئے تھے اور وہ جھمکے ماما کے تھے اس لیے پریشان ہو گئی تھی۔ اسما نے اس کے سر پر چپت لگاتے ہوئے جواب دیا، اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ ایک اگر گم ہو بھی گیا تھا تو خیر تھی، تیری ماں نے بہت سارا زیور جمع کر رکھا ہے۔ چودھری قادر نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے روانی میں کہا۔ منشا نے اس کی ماں والی بات پر انہیں دیکھا مگر یہ سوچ کر نہ دہرائی کہ شاید انہوں نے اسود کو جواب دیا ہے۔ ان کے پاس پہنچتے دن کے 2 بج چکے تھے۔ اس نے جاتے ہی دلاور سے جھمکے لے کر مسرت بیگم کے ہاتھ پر رکھے۔ لے آپ کی امانت اور میری توبہ جو آج کے بعد آپ سے ایسی کوئی چیز لوں تو کیوں کیا ہوا؟ مسرت بیگم نے حیرانگی سے پوچھا۔ ایک جھمکا کہیں گرا دیا تھا اور پتہ چلنے پر رو رو کر ندیہ بہا دی۔ اسما نے مسکراتے ہوئے بتایا، پاگل لڑکی، اس میں رونے والی کیا بات تھی؟ مسرت بیگم نے اس کے پھیلے ہوئے کاجل کو دیکھتے ہوئے کہا، آپ کو پتہ ہے مومانی جان، میں نے ڈھونڈ کر دیا ہے۔ حیدر نے پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے ہوئے فخر سے اطلاع دی۔ خیر چھوڑیے، یہ دیکھیں میں آپ کے لیے چوڑیاں لائی ہوں۔ اس نے چاپڑ ان کے سامنے کیا۔ لو بلا، اب میری عمر ہے چوڑیاں پہننے والی۔ مسرت بیگم ہنستے ہوئے بولی، کیا ہوا آپ کی عمر کو؟ ابھی تو آپ جوان بچوں کی ماں ہے۔ منشا نے کاغذ میں لپٹی چوڑیاں نکال کر ان کو دکھائی۔ مجھے لگا تھا تم کہنے لگی ہو ابھی تو آپ جوان ہیں۔ چودھری قادر ہنستے ہوئے بولے، سب گرمی میں آئے ہو، ہاتھ منہ دھو کر آ جاؤ، میں جوس بنواتی ہوں اور تم میرے ساتھ آؤ، اپنی شاپنگ تو دکھاؤ۔ مسرت بیگم نے ماہر لوگوں کو کہتے ہوئے ملازمہ کو آواز دے کر جوس کا کہا، اس کو لے کر اپنے کمرے کی جانب آئی۔ دوسرے پورشن کی راہداری میں اسے صفحہ ملی تو اس نے اس کے لیے کی گئی شاپنگ اس کو پکڑا دی۔ یہ گڑیا کیا کرنی تھی؟ مسرت بیگم نے اسے سیل سے چلنے والی گڑیا دے کر حیرت سے پوچھا۔ مجھے اچھی لگی تھی تو میں نے لے لی، اس نے بے نیازی سے کہا۔ تم خوش ہو؟ انہوں نے اس کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تو اس بات میں سہلا دے، اللہ پاک ایسے ہی خوش رکھے۔ انہوں نے چادر تیار کر کے الماری میں رکھتے ہوئے صدقہ دل سے دعا کی، آپ آئیے نا، میں آپ کو پہناتی ہوں۔ منشا نے ان کو چوڑی والا شابر الماری میں رکھتے دیکھ کر کہا، کسی تقریب وغیرہ میں پہن لوں گی۔ نہیں نا، مجھے آپ کو پہنا کر دیکھنے، ویسے بھی میں صبح جا رہی ہوں تو پتہ نہیں کب ملیں گے۔ آپ لائیے، دیکھیے تو صحیح کیسے لگتے ہیں۔ منشا نے ان کے ہاتھ سے لے کر انہیں بٹھایا اور پہنانے لگی۔ مجھ سے زیادہ تو آپ پر اچھی لگ رہی ہیں، رکیے ایک سیلفی لیتے ہیں۔ منشا ان کے بازو کے ساتھ اپنا بازو جوڑتے ہوئے سیلفی لینے لگی۔ میری سب سے زیادہ اچھی یادیں آپ کے ساتھ جڑی ہیں، میں آپ کو بہت مس کروں گی۔ اس نے بنائی ہوئی سیلفیز کو دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ اس کے جانے کی بات سن کر ہی وہ افسردہ ہو گئی تھی۔ کہاں کھو گئی؟ منشا نے ان کا دھیان نہ پا کر ان کا بازو ہلائے۔ کہیں نہیں، تم بیٹھو، میں کچن سے ہو کر آتی ہوں، مسرت بیگم نے اٹھتے ہوئے کہا اور اس کی سنے بغیر باہر نکل گئی۔ وہ بھی چیزیں سمیٹ کر کوارٹر میں آ گئی جہاں دلاور اس کا ویٹ کر رہا تھا۔ بھیا ایک کام کرے، آج رات یہیں رک جائیے، مجھے واپس جانا ہے مگر آج بہت تھاگی ہوں، ہمت نہیں، کل چلے جائیں گے۔ تم واپس چل رہی ہو؟ دلاور جو اپنی سوچوں میں مگن تھا چونکا بولا۔ اس کو چودھری قادر نے کہا تھا کہ وہ منشا کو یہیں چھوڑ کر جائے، یونیورسٹی بشرائے لوگوں کے ساتھ یہیں سے چلی جایا کرے گی، تو وہ سوچ رہا تھا کہ اسے کیا کہہ کر یہیں رکنے کا بولے۔ ظاہر ہے بھیا 2 دن بعد میری یونی شروع ہو رہی ہے تو واپس ہی جاؤں گی نا۔ وہ ایک کونے میں رکھے کولر سے پانی کا گلاس بھر کر اسے دیتے ہوئے بولی۔ وہ فقط اتنا ہی کہہ سکا، اچھا آپ ریسٹ کریں، میں بھی ساتھ والے کمرے میں سونے کے لیے جا رہی ہوں، شام میں ملتے ہیں، گڈ نائٹ۔ وہ وہیں سائڈ پر رکھی چارپائی سے تکیا اور چادر اٹھاتے ہوئے باہر نکل گئی۔ صبح کا وقت تھا، وہ پریشانی کے عالم میں گاز پر چہل قدمی کر رہا تھا جب منشا اسے ڈھونڈی۔ اس کے پاس اسرار بخش بھی وہیں کھڑے اسے اضطراب کسی کیفیت میں ٹہلتے دیکھ رہے تھے۔ کیا کر ہے؟ منشا نے اس کے پاس آ کر پوچھا۔ واک کر رہا ہوں، ساتھ کچھ سوچ رہا ہوں، دلاور نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ مجھے بھی آپ کے ساتھ واک کرنے۔ اس نے چھوٹے بچے کی ماں نے دلاور کی انگلی پکڑی تو وہ اس کے بچکانہ فعل پر ہنس پڑا۔ تم نے آج فجر کی نماز چھوڑی ہے؟ کتنی بار کہا ہے کہ نماز نہیں چھوڑتے، بری بات ہوتی ہے، گندے بچے کی حرکت کرتے ہیں، دلاور نے نرمی سے کہا۔ سوری بھیا، بس آنکھ ہی نہیں کھلی، میں صبح قضا پڑھ لوں گی، اس نے شرمندگی سے کہا۔ تو اس نے سہلا دیا۔ سکینہ بھی ناشتہ لے کر
آئی تو دلاور کو کوارٹر میں جانے کے بجائے ان سے ٹرے لے کر وہیں بیٹھ گیا اور سہرا بخش کو بھی آنے کا اشارہ کیا۔ آج ہم تینوں مل کر ناشتہ کرتے ہیں، اپنی بہن کو بھی میں خود کھلاتا ہوں۔ دلاور نے لقمہ بنا کر منشا کے منہ کی طرف لے جاتے ہوئے کہا۔ منشا نے منہ کھولتے ہوئے اسے غور سے دیکھا۔ بھیا کافی مشکوک سے لگ رہے، خیریت ہے نا؟ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، دراصل میں ایک دو ماہ کے جاب کی وجہ سے دوسرے شہر جا رہا ہوں، تو میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں اور اماں کو یہیں شفٹ کر دوں۔ دلاور نے اس سے نظریں ملائے بغیر کہا۔ کیا مطلب دوسرے شہر جا رہے ہیں اور ہمیں یہاں کیوں شفٹ کرنا ہے؟ آپ شاید بھول ہے کل سے میری یونٹ کھلی ہے۔ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ کل اچانک باس کی طرف سے آرڈر ملا ہے تو مجھے جانا پڑے گا، اور تمہیں اور اماں کو میں کسی صورت بھی اکیلا شہر نہیں چھوڑ سکتا۔ جہاں تک رہی تمہاری یونٹ کی بات، تو میں نے شراز سے کہہ دیا، وہ تینوں بھی تمہاری ہی یونٹ میں پڑھتے ہیں، تمہیں پک اینڈ ڈراپ دے دیں گے۔ گاڑی میں لے کر جا رہا ہوں، مجھے ضرورت ہے۔ گاڑی میں لے کے جا رہا ہوں، مجھے ضرورت ہے۔ اس نے دوسرا نمالہ اس کی طرف ہے۔ آپ سب کچھ خود ہی ڈیسائیڈ کر چکے ہیں، مجھے یہاں بہت مشکل ہوگی نا، نہ ڈھنگ سے لائٹ ملتی ہے اور نہ ہی انٹرنیٹ، میں کیسے پڑھوں گی؟ اس نے اس کے ہاتھ سے نمالہ لے کر پلیٹ میں رکھتے ہوئے کہا۔ سہرا بخش خاموشی سے ناشتہ کر رہا تھا، انہیں ایک بار بھی سر اٹھا کر ان دونوں کو نہیں دیکھا تھا۔ جانتا ہوں میرا بھی دل نہیں ہے تمہیں یہاں چھوڑنے کو، مگر مجبوری ہے، اب کوئی بحث نہیں، چپ چاپ ناشتہ کرو، میں شام تک اماں کو بھی یہاں چھوڑ جاؤں گا، ہفتہ 10 دن بعد خود بھی چکر لگا لیا کروں گا۔ اس کو بحث کے موڈ میں دیکھ کر اس نے ٹوکا اور 2-3 نوالے لے کر اٹھ گیا۔ گاڑی تو چھوڑ جائیے نا، مجھے اگر کہیں جانا ہوا تو کیسے جاؤں گی؟ منشا اس کے پیچھے گراج تک آئی۔ مجھے اس کی اشد ضرورت نہ ہوتی تو کبھی بھی لے کر نہ جاتا، میں نے اسفند کو بول دیا، تمہیں جہاں بھی جانا ہوگا بلا جھجک اسے کہہ دینا، لے جائے گا، اس کے لیے بہنوں کے جیسی ہو، وہ نہ نہیں کرے گا۔ بابا کے پاس کا بیٹا ہونے کے ساتھ ساتھ میرا بچپن کا دوست بھی ہے، سو تمہیں کوئی بھی کام ہو اس سے کہہ دینا۔ دلاور گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بولا تو اس نے سر ہلا دیا۔ گاڑی سٹارٹ کر کے ریورس کر کے باہر کی جانب موڑی کے پاس جا کر اس نے گاڑی روکی اور باہر نکل کر پیچھے آتی منشا کی طرف آیا اور اس کو اپنے ساتھ لگا کر اس کی پیشانی چوم کر اپنا خیال رکھنے کی تاکید کرتے ہوئے گاڑی لے کر نکل گیا۔ وہ کچھ دیر تک کھڑی اس کے رویے کو سوچتی رہی، جب کچھ سمجھ نہ آئے تو کندھے اچکاتی دوبارہ کوارٹر میں آ کے منشا کچن میں بیٹھی دوپہر کا کھانا کھا رہی تھی، جبکہ مسرت بیگم اور شاہدہ بیگم کچن کے روزمرہ کے امور دیکھ رہی تھی۔ جب باہر سے سعدیہ کی آتی آوازیں سن کر کھانا ادھورا چھوڑ کر باہر کی جانب بھاگی۔ اماں آپ آ گئے؟ وہ صفیہ خاتون کے پاس کھڑی سعدیہ کے گلے لگتی ہوئی بولی۔ مجھے تو آنا ہی تھا، ایک تو ہے جو یہاں آ کر اپنی ماں کو بھول گئی۔ سعدیہ نے اس کا منہ چومتے ہوئے شکوہ کیا۔ او میری پیاری اماں، میں نے آپ کو اتنا ڈھیر سارا مس کیا، اور میں تو آنے ہی والی تھی، مگر بھیا نے مجھے کہا آپ کو یہیں شفٹ کر جائیں گے۔ منشا نے ان کے گلے میں باہیں ڈال کر کہا۔ مسرت بیگم کچن کے دروازے پر کھڑی ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ سعدیہ کی ان پر نظر پڑی تو وہ اپنی نم آنکھیں صاف کرتے ہوئے اس کی طرف آئی۔ کیسی ہیں بی بی؟ سعدیہ نے سلام کیا تو مسرت بیگم نے اس کو گلے سے لگا لیا۔ صفیہ خاتون نے حیرت سے انہیں دیکھا تھا۔ منشا ان کے لیے کچن سے پانی لے آئی تھی۔ بھیا کہاں ہے؟ وہ تو چلا گیا، کہہ رہا تھا کہ اسے کچھ کام ہے اس لیے پھر آئے گا۔ سعدیہ نے پانی پیتے ہوئے جواب دیا۔ پتہ نہیں بھیا کو بھی کیا ہو گیا، آج کل عجیب عجیب سی حرکتیں کر رہے ہیں۔ اس نے منہ بنایا، چل تو ادھر آ میرے پاس، پر کتنے دنوں کی گھر سے نکلی ہوئی ہے، پلٹ کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، اور ذرا مجھے یہ بتا کہ مجھ سے جھوٹ بول کر کیوں آئی تھی کہ دوستوں کے ساتھ جا رہی ہے؟ سعدیہ نے اس کو کان سے پکڑا۔ ہاں تو یہ تو آپ کو سوچنا چاہیے تھا نا کہ میری کوئی دوستیں نہیں ہیں، اور جب دوستیں نہیں ہیں تو جانا کہاں ہے؟ منشا نے ہنستے ہوئے کہا۔ پاگل کرنے کو ماں ہی ملی تھی۔ انہوں نے اسے گھورا۔ نہ بھئی الزام آپ مجھے مت دے، یہ سراسر بابا کے کام ہے، اس نے شرارت سے کہا۔ دفعہ دو آتے ہی شروع ہو گئے ہیں، چل اٹھ مجھے اپنے کمرے میں لے چل، مجھے نماز ادا کرنی، اور تو بھی پڑھ لے، اذان ہو گئی، انہوں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ منشا بھی اٹھ کر ان کو لیے باہر کی طرف بڑھی۔ میں نے بھیا کو کچھ چیزیں لانے کا کہا تھا، یہاں پھینک ہیں مگر چیزیں نہیں لا کر دی، اس نے باہر جاتے ہوئے کہا۔ تمہاری چیزیں لے کر آیا، مجھے کہہ رہا تھا کہ تمہارے کمرے میں رکھ دے گا، سعدیہ نے ارد گرد کا جائزہ لیتے ہوئے جواب دیا۔ منشا انہیں لیے کوارٹر میں آئی، ان کے پیچھے مسرت بیگم بھی تھی۔ آپ وضو کر لے، تب تک میں جائے نماز بچھا دیتی ہوں، تو یہاں اس گرمی اور حبس زدہ جگہ پر رہتی ہے۔ سعدیہ نے حیرانگی سے منشا کو دیکھا جو جائے نماز ڈھونڈ رہی تھی۔ ظاہر ہے کہ میرے باپ کا گھر تھوڑی ہے جہاں مجھے ہر طرح کا آرام میسر ہوگا، اس نے بستر والی چارپائی الٹ پلٹ کر دیکھتے ہوئے جواب دیا۔
منو تو یہاں کیسے رہتی ہے؟ تیرے کمرے میں اے سی ہونے کے باوجود تو گرمی کا شور ڈالے رکھتی تھی اور یہاں صرف اس پنکھے کے سہارے سوتی ہے۔ سعدیہ بیگم نے مسرت بیگم کو دیکھتے ہوئے کہا، اوہ اماں چھوڑیے بھی نا، میں کون سا ہمیشہ کے لیے یہاں رہوں گی؟ ایک دو ماہ کی بات ہے، بیگا کا کام ہو جائے تو واپس چلے جائیں گے۔ آپ رکیے، میں دوسرے کمرے سے جائے نماز دے کر آتی ہوں۔ ماشاءاللہ، بڑوہی سے کہتے باہر نکل گئی۔ بی بی مانتی ہوں، وہاں بھی آپ ہی کا دیا ہوا تھا، مگر پھر بھی میں نے اپنی بیٹی کے سکون اور آرام میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ شہر میں تو اور بات ہے، مگر یہاں اپنے باپ کی چھت تلے وہ نوکروں سی زندگی گزاری ہے۔ صاحب کو میرا پیغام دے دیجیے گا کہ اگر سب کے سامنے اسے اپنی بیٹی کہنے کی ہمت نہیں تو حق بھی مت جتائیے۔ سعدیہ نے پلٹ کر مسرت بیگم سے کہا، صاحب کو بتانے کا کہہ رہے تھے مگر میں نے ہی منع کر دیا، مجھے منشا کا رد عمل روک دیتا ہے۔ مسرت بیگم نے منشا کے سن لینے کے ڈر سے آہستگی سے کہا، یہاں اس چھوٹے سے ڈربے میں جہاں پتہ نہیں بجلی بھی ہوتی ہے یا نہیں، کیسے رہتی ہے سوتی ہوگی میری بچی؟ حد ہوگی لاپرواہی کی۔ انہوں نے سر جھٹکا۔ کیا ہوا اماں، کیوں غصہ کرنے؟ مسئلہ؟ منشا واپس آتے ہوئے بولے، تجھ پر حیران ہو رہی ہوں کہ پچھلے ایک مہینے سے تم اس جگہ پر رہ رہی ہو، رات جب بجلی نہیں ہوتی تو کیسے سوتی ہو؟ انہوں نے غصے سے کہا، سچی بتاؤں تو جب جب لائٹ جاتی تھی نا تب آپ کی بہت یاد آتی تھی کہ آپ اپنی چارپائی پر بیٹھ کر مجھے اور بھیا کو ہاتھ سے ہوا دیتی تھی، اور مجھے آپ پر ڈھیر سارا پیار آتا تھا کہ آپ ہمارے آرام کے لیے ساری ساری رات جا کر گزار دیتی۔ سچی میں لو یو اماں۔ منشا ان کا گال چومتے ہوئے بولی، ایسی بھی کیا مجبوری بنی ہوئی تھی کہ تم لازمی یہاں رہو؟ واپس بھی تو آ سکتی تھی۔ اچھا چلیے چھوڑیے، آپ آنٹی کو کیوں باتیں سنا رہی ہیں؟ انہوں نے میرا بہت خیال رکھا ہے، بالکل اپنی بیٹیوں کو تو مجھے پیار دیا ہے۔ منشا نے مسرت بیگم کو خاموش کھڑا دے کر کہا، آنٹی آپ پلیز مائنڈ مت کیجیے گا، اماں مجھے اور بھیا کو لے کر ایسے ہی ایموشنل ہو جاتی ہیں، آپ جائیے میں دیکھ لیتی ہوں۔ منشا نے کہا تو اسی خاموشی سے باہر نکل گئی۔ اس کی کلاسز شروع ہوئی تو وہ شراز لوگوں کے ساتھ یونیورسٹی جانے لگی، کبھی کبھار انہیں آسمانہ چھوڑ دیتا، ورنہ شراز ہی پک اینڈ ڈراپ دیتا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ ان کے ساتھ گل مل گئی تھی، مگر ماہر کے ساتھ اس کی نوک جھونک برقرار تھی، چونکہ وہ اپنی ایک بک رپیٹ کر رہا تھا تو وہ یونیورسٹی میں بھی اکثر اوقات منشا کے ساتھ ہی پایا جاتا تھا، اور گارڈ میں بھی اس نے آسمان سے سفارش کروائی کہ وہ اسے کیلکولیس پڑھا دیا کرے، تو منشا نے حامی والی۔ اب بھی وہ اس کے ساتھ بیٹھا پروفیسر کی جانب سے ملنے والی اسائنمنٹ بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ پاس ہی منشا بھی بیٹھی اپنے اسائنمنٹ لکھ رہی تھی، صافہ بھی ان کے پاس بیٹھی منشا کے لیپ ٹاپ پر کوئی شو دیکھ رہی تھی۔ وہ تینوں نیچے بیٹھے تھے، جبکہ سفیان اور شراز صوفے پر بیٹھے کام کر رہے تھے۔ ماہر نے اکتا کر اس کی جانب دیکھا، جو مگن انداز میں نہایت تیزی سے پیج پر بال پوائنٹ چلا رہی تھی، پھر مڑ کر ان دونوں کو دیکھا، وہ بھی نوٹس میں سر دیے بیٹھے تھے۔ وہ بڑبڑاتا ہوا دوبارہ سے اپنے رجسٹر پر جھکیا۔ سعدیہ اس کے جوس بنا کر لائی تو اس نے پکڑ کر پاس رکھ دیا۔ کافی دیر تک گلاس پڑا رہنے کے بعد ماہر کی نظر پڑی تو اس نے اٹھا کر ایک ہی سانس میں پی لیا۔ شرم کو سفیان نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ اس نے دھیان دیے بغیر منہ صاف کرتے ہوئے گلاس جہاں سے اٹھایا تھا وہیں رکھ کر پلیٹ سے ڈھک دیا۔ منشا کو پیاس محسوس ہوئی تو اس نے پیج پر سے نظریں ہٹائے بغیر گلاس اٹھا کر منہ کو لگایا تو خالی گلاس اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ یہ تم کیسے ہو؟ اس نے چونکا گلاس کو دیکھا۔ تم پی گئی ہو؟ ماہر نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ کب اس نے حیرانگی سے دیکھا۔ مصروفیت کی وجہ سے پتہ نہیں چلا، میں نے خود دیکھا تھا پیتے ہوئے۔ اچھا۔ حیرت اب گلاس کو غور سے دیکھتے ہوئے بولی، تمہیں اگر پینا ہے تو میں بنا کر لا دیتا ہوں، تب تک تم میری اسائنمنٹ بنا تو میری پیاری سی بہن ہونا۔ ماہر نے چہرے پر مسکینیت تاری کی۔ اسمن بھائی نے مجھے صرف تمہیں ٹیوشن دینے کا کہا ہے، تمہاری اسائنمنٹ بنانے کا نہیں۔ منشا نے اسے آنکھیں دکھائی۔ پلیز نہ، میری اچھی سی سہنی سی بہن ہو، اللہ تمہیں خوش رکھے گا اور اچھا سا شوہر دے گا جو تا عمر تمہارا فرما بردار رہے گا، اللہ تمہیں حج کرائے اور تمہارے بھائیوں کو لمبی عمر دے۔ ماہر نے قمیض کا دامن پھیلاتے ہوئے دعا دی تو منشا اور صفا نے پہلے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر کہہ کر لگا کہ ہنس دی۔ میں نے کوئی جوک نہیں سنایا، اس نے منہ بنایا۔ نہیں، میں سوچ رہی ہوں کہ مانگنے والی ساری کوالٹیز موجود ہیں تمہیں، بس بالٹی لے کر باقاعدہ اس فیلڈ میں آ جاؤ۔ میری دور اندیشی نگاہیں دیکھتے کہ تم بہت کم عرصے میں بہت ساری ذاتی پراپرٹی بنا لو گے، منشا نے ہنستے ہوئے کہا۔ بالکل، پھر ڈیفینس میں تم سنگ مرمر کا بہت بڑا بنگلہ بنوانا اور اس میں ہم دونوں بہن بھائی کو شہزادیوں کی طرح رکھنا۔ جب ہم
لیموزین سے باہر نکلا کریں گے کہ لوگ رشک سے دیکھا کریں گے کہ کون ہے یہ لوگ، کہاں سے آئے ہیں لوگ، اور ہم فخر سے کہا کریں گے کہ سب ماہر فقیر صاحب کے مانگنے کے طفیل ہے۔ سفیان نے کہا تو بال سفیان نے کہا تو حال ان کے کہکو سے گونج اٹھا، ماشاء اللہ بڑے کہہ کے گونجے۔ چودھری قادر اندر آتے ہوئے بولے، بس انکل آپ کے بیٹے کے ہڈن ٹیلنٹ کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ منشا نے کہا کہ اب سنجیدہ ہو کر کام کر لو، بہت تفریح ہوگی اس کے ساتھ رہ کر، تم اپنی بھی گر بھی خراب کر لو گی۔ شرائط نے سنجیدہ ہو کر کہا تو وہ سب دوبارہ اپنے اپنے کام میں مصروف ہو کہ تم نے میرا اتنا مذاق بھی اڑا لیا مگر پھر بھی میرا کام نہیں کیا۔ ماہر نے منہ بسوڑا، ٹھیک ہے لو، جتنے لکھنے ہیں وہ پیج مجھے دو، میں بنا دیتی ہوں، مگر تم ہم سب کے لیے باہر سے کچھ کھانے کو لے کر آؤ۔ منشا نے کہا کون سے پیجز، میں نے تو رجسٹر میں لکھی ہے، بعد میں اس سے پیج نکال لوں گا۔ ماہر نے رجسٹر اس کی طرف بڑھایا، حد ہو گیا، ویسے سر نے اسائنمنٹ پیج پر لکھنے کو بولا تھا۔ منشا نے افسوس سے سر جھٹکا، اچھا مجھے پتہ نہیں چلا۔ ماہر نے سر کو جاؤ، مجھے بہت بھوک لگی، کچھ دن پہلے میں نے اور صفا نے یہی گاؤں سے سموسے منگوائے تھے، تم وہی لے آؤ۔ منشا نے اس کو بیٹھا دیکھ کر کہا تو وہ سر ہلاتا اٹھ گیا، مجھے لگتا ہے تم جب سے یہاں آئی ہو تیل نہیں لگایا۔ بالوں کا کیا حال بنایا ہوا ہے؟ سعدیہ اس کے بالوں میں تیل لگاتے ہوئے بولی۔ وہ دونوں باہر لان میں نیم کے درخت کے نیچے بیٹھے تھے۔ اتوار کی چھٹی ہونے کی وجہ سے وہ گھر پر ہی تھی اور درخت کے نیچے بیٹھی صبح کی ٹھنڈی ہوا سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ جب سعدیہ تیل اور لکڑی کی چوکی لے کر اس کے پاس آ بیٹھی، ہائے اماں یہاں مجھے کس نے تیل لگانا تھا؟ دادی سارا دن کام کرتے کرتے ہی تھک جاتی ہے اور ملازمائیں بلا مجھے کیوں کر لگانے لگی؟ مسرت آنٹی نے ایک دو بار کہا تھا مگر میں نے منع کر دیا کہ انہوں نے اگر مربت کے مالک کہہ دیا ہے تو اچھا تھوڑی لگتا ہے۔ منشا نے آنکھیں باندھ کیے ہوئے جواب دیا تو اس کے بالوں میں حرکت کرتا سعدیہ کہا تھا میں تم ان سے زیادہ مت میل جول رکھا کرو، ہم چھوٹے لوگ ہیں، بڑے لوگوں سے اتنی انسیت اچھی نہیں ہوتی۔ سعدیہ نے کہا نہیں اماں، آنٹی ان جیسی نہیں، وہ بہت اچھی ہے، سویٹ سی پولائٹ سی، میرا بہت خیال رکھتی ہے، کیا مجھ سے بھی زیادہ اچھی ہے؟ انہوں نے آگے ہو کر اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے پوچھا، نہیں بالکل بھی نہیں، آپ تو میری ماما ہے، میری جان ہے، آپ سے بڑھ کر بھلا کون اچھا ہو سکتا ہے؟ منشا نے مسکراتے ہوئے کہا تو پھیکا سا مسکرا کر دوبارہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی۔ ایک بات پوچھو؟ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد انہوں نے پوچھا، جی پوچھے، اگر میں کہوں کہ میں تمہاری سگی ماں نہیں ہوں تو پھر؟ انہوں نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا، سچ کہوں تو یہ شک تو مجھے بھی کہیں بار ہوا ہے، خاص طور پر اس وقت جب آپ مجھے ڈانٹی ہیں یا جوتا لے کر میرے پیچھے آتی ہیں۔ منشا نے مسکراتے ہوئے کہا تو ہنسی، بتاؤ نا، اگر تمہیں کہیں سے پتہ چلے کہ میں تمہاری سگی ماں نہیں ہوں تو تم مجھے چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گی؟ ان کی سنجیدگی کو محسوس کرتے وہ ان کا ہاتھ اپنے سر سے ہٹاتی ہوئی ان کی جانب گھومی۔ پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ ماں بیٹے کو ہوا کیا ہے کہ بھیا جب بھی ملتے ہیں عجیب عجیب سے حرکتیں کرتے ہیں؟ اب آپ ایسی باتیں کریں، کیا کوئی بات ہے؟ نہیں بات تو کوئی نہیں، بس ایسے ہی پوچھی تھی۔ نہیں اماں کوئی بات تو ہے، کچھ تو ہے جو میں نہیں جانتی، کچھ دنوں سے دیکھ رہی ہوں دادی بھی بوجھی بوجھی سے رہنے لگی ہیں اور آپ بھی ایسا ہی بیہیو کر رہی ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ادھر ادھر ہو جاؤں تو چونک جاتی ہیں۔ جہاں تک میں نے نوٹس کیا آپ مجھے زیادہ دیر تک مسرت آنٹی کے پاس بھی نہیں بیٹھنے دیتی، ان سے باتیں کرتے دیکھ آپ کی رنگت پھیکی پڑ جاتی ہے۔ منشا نے ان کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا، اس کے چہرے پر چھائی سنجیدگی دیکھتے ہوئے انہیں احساس ہوا کہ انہیں یہ بات نہیں چھیڑنی چاہیے تھی۔ بتائیے نا کیا بات ہے؟ منشا نے دوہرایا، اب وہ اسے کیا بتاتی کہ اپنی ممتا کے ہاتھوں خود غرض بان ہی تھی، اس سے مسرت بیگم سے دور رکھنا چاہ رہی تھی۔ جب جب اسے ان کے ساتھ دیکھتی تھی تو ڈر جاتی کہ کہیں وہ اسے بلا نہ دے۔ یہ نہیں تھا کہ مسرت بیگم کی محرومی کو نہیں سمجھتی تھی، مگر اتنے سالوں تک اپنے سینے سے لگائے رکھنے کے بعد اب یوں اسے واپس لوٹانے کا سوچ کر ان کا دل ڈوب جاتا تھا۔ کوئی خاص بات ہی، ویسے بھی میں نے رات کو خواب دیکھا تھا جس میں تم مجھ سے ناراض ہو کر چلی گئی تھی تو میں بہت ڈر گئی۔ انہوں نے اسے ٹالتے ہوئے بات بنائی، کامن امن، آپ بس خواب کی وجہ سے ڈر گئے، خواب بھلا کب سچے ہوتے ہیں؟ اور ویسے بھی اگر میری سگی ماں نہ بھی ہوئی تب بھی آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ آپ جانتی ہیں نا میں آپ سے بہت زیادہ پیار کرتی ہوں، ہوش سنبھالا ہے تو آپ کو ہی دیکھا ہے، میرے لیے آپ ہی سب کچھ ہے، بس یہ جو کبھی کبھی آپ میں ماں والی روح آ جاتی ہے، اس کو نیند کی گولیاں کھلا کر سلا دے تو میں فخر سے کہہ سکوں کہ میری اماں پاکستانی اماں نہیں ہے۔ اس نے آہر میں شرارت سے آنکھ دبائی تو اس کی اس حرکت سے ہائے رہنے والی سعدیہ مسکرا دی، چلی اب جلدی سے تیل لگائی، مجھے اور بھی بہت سے کام ہیں آپ کی طرح
ویلی نہیں ہوں۔ وہ دوبارہ ان کی طرف پشت کر کے بیٹھتے ہوئے بولی، ہاں تمہیں تو کٹائی کرنے جانا ہے نا؟ وہ مسکرائی، اس سے بات کر کے وہ کافی ہلکا پھلکا ہو گئی تھی۔ ہاں ہاں ہاں، ویسے آئیڈیا برا نہیں، کسی دن ٹرائی کرتے ہیں۔ منشا نے ہنستے ہوئے کہا تو وہ بھی ہنستے ہوئے کنگھی اٹھا کر اس کے بال سلجھانے لگی۔ کچن کی کھڑکی سے دیکھتے مسرت بیگم اپنے پیچھے سے ماہر کی آواز سن کر آنکھوں میں نمی صاف کرتے ہوئے کھڑکی بند کر کے اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ کیا ہوا ماما، آپ رو رہی ہیں؟ کیا ہے وہاں؟ ماہر نے کھڑکی کھول کر دیکھا تو ان دونوں کو بیٹھا دیکھ کر ہونٹ چباتے ہوئے مڑ کر مسرت بیگم کو دیکھنے لگا جو تیز تیز قدموں سے باہر جا رہی تھی۔